پیارے بچوں، عروج اکیڈمی میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم صحیح عدد کی تفریق ہم لوگ سیکھنے والے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ متضاد عدد کا تصور بھی سیکھنے والے ہیں۔ جیسا کہ میں اپنے ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، جب بھی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اپنے ساتھ پین، پینسل، بیاض لے کر بیٹھیں، ویڈیو کو روک روک کر دیکھیں، پورا ویڈیو دیکھیں اور ضروری نکات کو تحریر کریں، اپنی مثالیں خود تیار کریں تاکہ آپ کو ریاضی سیکھنے میں ہمارے ساتھ مزہ آئے۔ تو آئیے آج کے اس ویڈیو میں ہم نئی چیزیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیے اس عددی خط کا آپ مشاہدہ کرو۔ ہم نے عددی خط سمجھ لیا ہے، صحیح عدد ہم نے سمجھا ہے، صحیح عدد کا تصور ہم نے جان لیا ہے۔ اب اس عددی خط پر آپ صفر پر ہیں، سمجھ لیجیے آپ اس عددی خط پر صفر پر ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے کیا کیا، صفر سے دائیں جانب سیدھی طرف کتنے مقام آپ نے، کتنی اکائی آپ نے حرکت کی، سمجھ لیجیے 5 مقام آپ نے حرکت کی، تو آپ کہاں پہنچے، مثبت 5 پر پہنچے۔ دیکھیے یہ بات کو یاد رکھیے، اگر کسی عدد کے پاس علامت نہیں ہے، اب اس 5 کے پاس کوئی علامت نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ علامت مثبت کی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے یہ پہلے بھی دیکھا ہے۔ تو صفر سے 5 مقام آپ دائیں جانب اگر بڑھتے ہیں تو آپ کہاں پہنچ رہے ہیں، مثبت 5 پر پہنچ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اسی طریقے سے آپ کیا کیجئے، صفر سے بائیں جانب لیفٹ ہینڈ کی طرف 5 مقام پڑھیے، کہاں پہنچیں گے آپ، کہاں پہنچیں گے آپ بتائیے، آپ پہنچ رہے ہیں -5 پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیے آپ غور کریں گے تو صفر سے -5 اور -5 مساوی فاصلے پر ہے نا، لیکن مخالف سمت میں ہے۔ صفر سے اگر دائیں جانب آپ 5 مقام جائیں گے تو آپ -5 پر پہنچ رہے ہیں، صفر سے آپ اگر بائیں جانب جائیں گے اتنے ہی 5 مقام جائیں گے تو آپ -5 پر پہنچ رہے ہیں۔ دونوں بھی مخالف سمت میں صفر سے مساوی فاصلے پر ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ یہ دونوں عدد -5 اور -5 صفر سے یکساں فاصلے پر ہیں، ان کا فاصلہ ایک جیسا ہے لیکن مخالف سمتوں میں ہے۔ ایسے عدد کو ہم متضاد عدد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں، متضاد عدد، جو صفر سے مخالف سمت میں مساوی فاصلے پر ہوتے ہیں۔ ایک اور مثال سمجھ لیجئے، جیسے کہ آپ آئے ہیں 7 پر ہے، سمجھ لیجئے -7 پر آپ ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ صفر سے آپ کہاں پر آ گئے، -7 پر ہے۔ اب کتنی اکائی فاصلہ ہے، 7 اکائی فاصلہ ہے دائیں جانب، تو بائیں جانب بھی اگر 7 اکائی فاصلہ رہا تو آپ کہاں پہنچیں گے، -7 پر پہنچیں گے۔ تو 7 کا متضاد عدد کیا ہو گیا، -7 ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو اس کو ہم متضاد عدد بولتے ہیں۔ اس کو ایک اور عدد ہے، اس کو اور ایک نام دیا جاتا ہے، ان کو جمعی معکوس بھی کہتے ہیں۔ کہیں پر متضاد عدد کا استعمال ہوتا ہے اور کہیں پر جمعی معکوس کا استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ 3 کا متضاد عدد کون سا ہے تو آپ کیا بتائیں گے، 3 کا متضاد عدد -3 ہے، برابر۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ -10 کا جمعی معکوس کون سا عدد ہے تو ظاہر بات ہے -10 کا جمعی معکوس کیا ہوگا، 10 ہوگا، برابر ہے۔ اس طریقے سے تو یہاں پر ہم لوگوں نے متضاد عدد کو سیکھا ہے۔ یہاں ویڈیو رکائیے اور یہ پورا عددی خط وغیرہ بنا کر آپ سب چیز لکھ لیجیے۔ ٹھیک ہے، تو متضاد عدد ہم لوگ سمجھ گئے ہیں۔ اب آپ کو بتانا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے صفر سے بائیں جانب 5 مقام آگے بڑھا تو آپ کہاں پہنچیں گے بتائیے۔ ابھی صفر سے بائیں جانب مطلب رائٹ ہینڈ، لیفٹ ہینڈ کی طرف کتنا کہاں پہنچیں گے، دیکھو آپ بائیں جانب 5 مقام آپ کہاں پہنچیں گے، -5 پر پہنچیں گے، برابر ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اب آپ نے -5 سے جہاں پر آپ ہیں، دیکھو غور کرو ذرا، آپ -5 پر آپ پہنچے، واپس 5 مقام دائیں جانب بڑھیں، آپ یہاں سے واپس آپ کو جانا ہے 5 مقام، کہاں پہنچیں گے دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ دیکھیے یہ آپ کو ہری لائن سے سمجھ میں آ رہا ہے، آپ -5 پر ہیں، واپس 5 مقام آپ چلے گئے تو کہاں پہنچ رہے ہیں، ہم واپس صفر پر پہنچ رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا، اس کا مطلب ہم اس کو ریاضی کے بیان میں ایسے لکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے ہم پہلے -5 پر تھے، برابر، یہاں پر ہم -5 پر تھے اور ہم 5 مقام آگے بڑھے مطلب ہم کیا کیے، جمع کیے، جیسے ہم بتائیں نا، اس سے پہلے دیکھا ہے ہم نے کہ عددی خط پر جیسے جیسے ہم رائٹ ہینڈ کی طرف جاتے ہیں
ٹھیک ہے، عدد بڑھتے جا رہے ہیں ہم، یعنی بڑھتے چل رہے ہیں، بڑھاتے چل رہے ہیں ہم. تو ہم جمع کیے، 5 مقام لیے، تو کیا حاصل ہے؟ جمع کیا آ گیا؟ صفر آ گیا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ دو متضاد عددوں کی جمع صفر ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، آپ پہلے -5 پر تھے، 5 مقام آپ کیا کیے؟ واپس دائیں جانب بڑھے، دونوں کی اگر جمع کرتے کہاں پر پہنچے آپ؟ صفر پر پہنچے. تو دو متضاد عددوں کی جمع کیا ہوتی ہے؟ صفر ہوتی ہے. ایک اور مثال سے ہم سمجھیں گے. ٹھیک ہے، یہ عددی خط کا مشاہدہ کیجئے. دیکھو، آپ نے صفر سے دائیں جانب 5 مقام آگے بڑھا. اب دائیں جانب بڑھنا ہے، رائٹ ہینڈ کی طرف آپ کو بڑھنا ہے. ٹھیک ہے، کہاں پہنچیں گے؟ 5 پر پہنچیں گے، مثبت 5 پر پہنچیں گے. برابر ہے، 5 ہے یعنی مثبت 5 ہے. ٹھیک ہے، اب اس 5 سے واپس آپ کیا کر رہے ہیں؟ 5 مقام بائیں جانب آگے بڑھے. جیسے کہ یہ واپس آپ کیا کریں؟ 5 سے اور 5 مقام آگے بڑھے. کون سے جانب؟ لیکن لیفٹ ہینڈ کی طرف آگے بڑھے آپ. تو کہاں پہنچیں گے؟ صفر پر پہنچیں گے. اس کا مطلب ریاضی کی زبان میں ہم اس کو ایسا لکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ 5 پر ہیں، مثبت 5 پر ہیں، اس میں اگر -5 کی جمع کی گئی ہے نا، آپ لیفٹ ہینڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں، مطلب منفی ہو رہا ہے آپ کا، تو کہاں پہنچ رہے ہیں؟ ہم صفر پر پہنچ رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ دو متضاد عددوں کی جمع صفر ہوتی ہے. ویڈیو کو یہاں پر روکیے اور یہ ساری چیز آپ اپنے بیاض میں لکھ لیجیے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو متضاد عدد سمجھ میں آئے. اب آپ اور ایک مثال سے سمجھیے. ٹھیک ہے، دیکھیے، آپ صفر سے آپ کہاں پہنچے؟ 8 پر پہنچے. اسی فاصلے پر اگر آپ لیفٹ ہینڈ کی طرف جاتے ہیں تو کہاں پہنچیں گے؟ -8 پر پہنچیں گے. یعنی مثبت 8 کا متضاد عدد کیا ہو گیا؟ -8 ہو گیا. ٹھیک ہے، اب آپ بتائیے، میں عدد بولوں گا، آپ فٹافٹ بولتے چلیے، آپ متضاد عدد بولتے چلیے. ٹھیک ہے، دیکھیے 12 ہے. 12 کا متضاد عدد کیا ہوگا؟ ہے نا، جیسے آپ صفر سے 12 پر آپ آئیں گے، 10 11 12، تو صفر سے مخالف سمت نہیں جائیے، کہاں پہنچیں گے؟ -12. تو 12 کا متضاد عدد کیا ہو گیا؟ -12. دوسرا سوال ہے -24، اس کا متضاد عدد کیا ہوگا؟ 24. 3 کا متضاد عدد -3. چلو اگلا سوال ہے 7 کا متضاد عدد کیا ہوگا؟ -7. 5 کا متضاد عدد کیا ہوگا؟ پانچواں سوال ہے -14، اس کا متضاد عدد کیا ہوگا؟ 14. 15 کا متضاد عدد -15. 28 کا متضاد عدد -28. اور اسی طریقے سے -19، اس کا متضاد عدد کیا ہوگا؟ 19. تو اس طریقے سے آپ سوالات، یہ 8 سوالات یہاں پر ہیں، آپ اپنے بھی سوالات بنائیں اور اس کو حل کریں، متضاد عدد لکھیں. ٹھیک ہے، چلیے اب آگے بڑھتے ہیں، ایک نئی چیز ہم لوگ سیکھتے ہیں. ایک مثال ہے یہاں پر، آپ پڑھیے، اس کو ذرا دھیان لگائیے. ویڈیو کو رکا کر یہ مثال آپ غور سے پڑھیے. دیکھیے، آپ نے کیا کیا؟ بیاض خریدنے کے لیے اپنے ایک دوست سے 10 روپے قرض کے طور پر لیے. آپ کو اسکول کے لیے بیاض خریدنی تھی، اب اسکول میں بیاض لگ رہی، تو اپنے دوست کے پاس سے آپ نے 10 روپے قرض کے طور پہ لیے. ٹھیک ہے، اب دوسرے تیسرے دن آپ کیا کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے قرض کے بوجھ کو آپ کم کرنا چاہتے ہیں، ہے نا. 10 روپے کا آپ کا قرض کا بوجھ ہے آپ کے اوپر، تو آپ اس کو کم کرنا چاہتے ہیں. پورے تو پیسے آپ 10 نہیں آپ کے پاس ہے نہیں، دینا نہیں چاہ رہے. آپ کتنے؟ اس قرض سے آپ 5 روپے اپنے دوست کو ادا کرنا چاہتے ہیں، یعنی آپ کی امی نے آپ کو 5 روپے دیا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اپنے دوست کو ادا کر رہے ہیں. تو آپ کے پر آپ کتنا قرض کا بوجھ رہ گیا؟ آپ کے پاس 10 روپے آپ نے ادھار لیے، 10 روپے کا قرض کا بوجھ ہے آپ کے اوپر، ہے نا. تو آپ کی امی نے 5 روپے آپ کو دیے ہیں، تو آپ اپنے دوست کو 5 روپے واپس لوٹانا چاہ رہے ہیں. تو آپ کے پاس کتنا قرض کا بوجھ رہ جائے گا؟ بتائیے. ظاہر بات ہے، اور 5 روپے آپ پر قرض کا بوجھ رہے گا. اب ایسا سوال اگر ہوتا ہے تو اس کو کس طریقے سے حل کریں گے؟ سمجھتے ہیں اس کو کیسے حل کریں گے. دیکھیے، آپ پر قرض کا بوجھ ہے، یعنی اس کو ہم ریاضی کی زبان میں کیسے لکھتے ہیں؟ -10 لکھتے ہیں، ہے نا. ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے. 10 روپے آپ نے ادھار لیا ہے، مطلب آپ کے پاس -10 روپے آپ پر ہے. ٹھیک ہے، آپ کتنا بوجھ کم کرنا چاہتے ہیں؟ -10 سے آپ -5 کم کرنا چاہتے ہیں، برابر ہے نا. ٹھیک ہے، -5 آپ کم کرنا چاہتے ہیں. اب مجھے بتائیے، آپ یہ -5 کب یہ بوجھ کب کم کر پائیں گے؟
जब आपके पास 5 रुपए आएंगे, अम्मी आपके 5 रुपए दी हैं, तभी आप ये 5 रुपए लौटा पाएंगे ना। ठीक है, तो फिर कौन सा अमल करना पड़ेगा यहाँ पर? कम करना है, यानी कौन सा अमल करना पड़ेगा? जाहिर बात है तफरीक का अमल करना पड़ेगा, है ना। कम करने के लिए हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं? तफरीक का। सवाल किस तरीके से होगा फिर हमारा? हम इस तरीके से सवाल लिख सकते हैं, देखिए ना। आप पर खर्च का बोझ है -10 और आप उसमें से -5 कम करना चाह रहे हैं। लेकिन ये -5 कब कम हो सकते? जब आपके पास 5 रुपये आए, 5 रुपये जमा हों, अम्मी के पास से 5 रुपये आपके पास आए, तभी आप क्या कर सकते हैं? ये 5 रुपये कम कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास 5 रुपये जमा हों, तभी आप -5 क्या कर सकते हैं? -10 से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास कितना कर्ज वापस रह गया? -5 रुपये हैं। आपके पास कितने पैसे बाकी हैं? अभी -5 हैं, मतलब अभी 5 रुपये आप क्या करने हैं? देने हैं। समझ रहे हैं बात को? और मिसाल से हम समझते हैं। ठीक है, समझते हैं। देखिए एक ऐसा सवाल है, अब आपको दिया गया है -9 से आपको -4 निकालने हैं। ठीक है, ऐसे ही समझते हैं। समझ लीजिए आपके पास आप पर 9 रुपये का कर्ज है, आप उसमें से 4 रुपये देना है आपको। तो ये 4 रुपये कब दे पाएंगे आप? जब आपके पास 4 रुपये आए, कोई आपको 4 रुपये दे, तब आप क्या कर पाएंगे? आप 9 रुपये में से 4 रुपये का कर्ज हल्का कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई -4 कम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले 4 आपको आने हैं, तो -4 में हम 4 क्या करेंगे? जमा करेंगे। तो अब हम देखा है कि सही अदद की जमा हमको करने आती है। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा है सही अदद की जमा हम कैसे करते हैं। अलामतों को भूल के हम जमा करेंगे। ठीक है, अब देखो मुस्बत अदद आपको -9 में -4 जमा करने हैं। जाहिर बात है -5 आपके ऊपर बाकी रहेंगे। ठीक है, एक आप सवाल ये देख लीजिए आप और करो। अब देखिए बहुत अच्छा सवाल है। आप पर 4 रुपये का कर्ज है, उसमें से आप 9 रुपये का कर्ज क्या करना चाह रहे हैं? लौटाना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब 9 रुपये आपके पास आए हैं। ठीक है, तो -4 में से 9 रुपये आपके पास आए हैं, हम क्या करेंगे? -4 में 9 जमा कर लेंगे। आपके पास क्या हो जाए? जब आपका कर्ज वापस हो जाएगा तो आपके पास 5 रुपये फिर बाकी रह जाएंगे। ठीक है, वीडियो को रुका कर आप यहाँ पर समझने की कोशिश करो। अब देखिए आपके पास 9 रुपये हैं और उसमें से आप -4 कम करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब -4 कम करना चाह रहे हैं, मतलब 9 में से आप 4 किसी को देना चाह रहे हैं, है ना। आपके पास 9 रुपये हैं, आप उसमें से किसी को 4 रुपये देना चाह रहे हैं, तो आपके पास कितने बाकी रह जाएंगे? 5 रुपये बाकी रह जाएंगे। ठीक है, अब इस सवाल को देखिए आप। आपके पास 9 रुपये हैं और आप क्या चाह रहे हैं कि आप 4 रुपये कर्ज का बोझ आप कम करना चाह रहे हैं। लेकिन 4 रुपये आपके पास कर्ज, आपके ऊपर कर्ज है क्या? नहीं है। जैसा मैंने बताया कि भाई आपके पास कर्ज है नहीं, लेकिन -4 आप कम करना चाह रहे हैं। लेकिन -4 कैसे कम होंगे? जब आपके पास 4 रुपये आएंगे। इसका मतलब आप -4 कम करना चाह रहे हैं, तो इसका इसमें हमको क्या करना पड़ेगा? 4 रुपये जमा करना पड़ेंगे। कुल कितने रुपये आपके पास रहेंगे? 13 रुपये आपके पास रहेंगे। ठीक है, इस वीडियो को यहाँ पर रोकिए और इस सवालात को हल करने की कोशिश कीजिए। एक और मिसाल से आप देखिए, इतनी मिसालें हम लोगों ने देखी। तो मतलब क्या समझ में आया कि किसी अदद में से अगर हमको दूसरा अदद तफरीक करना है, कोई भी अदद में से अगर हमको दूसरा अदद तफरीक करना है, यानी उसका मतलब क्या है कि दूसरे अदद का मुतजाद अदद पहले अदद में जमा करना ही है। थोड़ा सा इस बयान को हम समझते हैं एक सवाल के जरिए। देखिए यहाँ पर आप क्या है सवाल, आपको एक पहला अदद -8 है और दूसरा अदद क्या है? -6 है। मतलब यहाँ क्या दिया गया आपको? -8 से -6 कम करने हैं। ठीक है, अब पहला अदद क्या है बताइए? -8 है। दूसरा अदद क्या है? इसमें -6 है। अब इस बयान के मुताबिक क्या कहा गया है कि किसी अदद में से दूसरा अदद तफरीक करना यानी दूसरे अदद का मुतजाद अदद पहले अदद में जमा करना। तो किसका अदद? अभी ये -8 पहले अदद से दूसरा अदद निकालें हम। ठीक है, उसका मतलब क्या है कि दूसरे अदद का मुतजाद अदद। तो दूसरे अदद का मुतजाद अदद क्या होगा? हमारे पास दूसरा अदद -6 है, इसका मुतजाद अदद क्या होगा?
6 होगा। तो तफरीक करना यानी क्या कहा इन्होंने, मुतजाद अदद को जमा करना। तब मुस्बत 8 में से मनफी 6 आपको निकालने हैं। दूसरा आदत कौन है, मनफी 6 है। मतलब क्या है इसका, आपको मनफी करना यानी क्या करना, तफरीक करना यानी क्या करना, मनफी 6 का मुतजाद अदद आपको जमा करना पड़ेगा। तो दूसरे अदद का मुतजाद अदद क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब करिए आप जमा। तो मतलब क्या हो गया, मुस्बत 8 में अगर आप मनफी 6 तफरीक आपको करना है तो मुस्बत अदद जमा करना पड़ेगा। तो क्या जवाब आ जाएगा आपका, 14 जवाब आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये सर लिखिए, रोकिए और इस सवाल को लिखिए। ठीक है, हमने सीखा है कि सही अदद की तफरीक किस तरीके से की जाती है। तो उसका एक उसूल ये है, किसी अदद में से अगर कोई आपको तफरीक करना है तो मुतजाद अदद को क्या कर लीजिए, जमा कर लीजिए। आसान सा ये फार्मूला आप याद रखिए। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। जब आप लाइक करते हैं तो हम और मज़ीद वीडियो बनाने की हमें तरगीब मिलती है। अपने दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ इसको शेयर करें। जो चीज़ आपको समझ नहीं आती है वो कमेंट में ज़रूर लिखें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।